أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کر دے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی ہو. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اور جو کافر ہیں سو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے لانے سے خدا کا کیا مطلب ہے. اس سے وہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو خدا کے اس وعدے کو توڑتے ہیں جس کو اللہ سے مضبوط کر چکے تھے، اور اس کو قطع کرتے ہیں جس کے وابستہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں. ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، استحیاء نہیں فرماتا، کس بات سے؟ ان یضربا، کہ وہ بیان کرے. ضرب یضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، سفر کرنا بھی ہوتا ہے، مثال دینا بھی ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہے بیان کرنا. اور اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ استحیاء نہیں فرماتا، کس بات سے؟ ان یضربا، اس بات سے کہ مثلا کوئی مثال وہ دے، کس چیز کی؟ ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ مچھر، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، فما فوقہا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی. مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی سمجھانے کے لیے. تو فرمائے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ یعنی وہ مثال برحق ہے، یعنی بالکل اپنے موقع پر ہے جو مثال اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی خدا کی طرف سے قرآن پاک کی جتنی بھی تمثیلات ہیں وہ مسلمان اس کو برحق سمجھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں یعنی قرآن پاک کے منکر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، کس انداز میں؟ تنزیہ طور پر، طنز کرتے ہوئے، ماذا اراد اللہ، کہ اللہ نے کیا قصد یا کیا ارادہ کیا ہے مچھر کی مثال دینے کا. تو بہذا مسئلہ، اس حقیر مثال لانے کا، ہذا میں چونکہ حقارت کا اظہار ہے تو انہوں نے یہ طنز کیا. تو یضل بہ، اس میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کفار کے استفہام کا اس میں جواب ہے. یضل بہ کثیرا، وہ یعنی اللہ اس مثال سے بہتوں کو اپنے قانون تکوینی کے مطابق گمراہ کرتا ہے، یعنی اس سے انکار کرنے پر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان میں نیک اعمال کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جب آدمی ایسے کام کرے، اللہ رسول کے نافرمانی کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، پھر اچھا عمل کرنے کی اگر اس سے صلاحیت کو اللہ ختم فرما دے، بس یہ بندہ غرق اور تباہ ہوگا. گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف
بے اعتبار خالقیت کے ہے کہ وہ گمراہی کا خالق ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، ہدایت ہے مخلوق ہے، سب کا خالق وہی اللہ ہے، اور وہی اللہ رب ذوالجلال ہی ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ یعنی اللہ ان مثالوں سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کے ماننے والوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہدی میں ہدایت کی نسبت بھی اللہ کی طرف صرف بے اعتبار خالقیت کے ہے، کیونکہ گمراہی اور ہدایت انسان کے فعل ہیں، اور اسی طرح سے ہدایت کے دو معنی ہیں، راہ دکھانا اور مطلوب تک پہنچانا۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے مطلوب تک پہنچانا۔ وما یضل بہ، اور وہ یعنی اللہ اس سے یعنی تمثیلات قرآنی سے گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو یعنی حکم نہ ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو یہ دنیا میں حکم عدولی کرنے والوں کی سزا ہے کہ اللہ ان کو راہ حق پر چلنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، وہ اللہ عطا نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ یعنی فاسقین، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، خدا کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے کے بعد۔ عہد اور میثاق میں فرق یہ ہے کہ عہد بغیر قسم کے ہوتا ہے اور میثاق کے ساتھ قسم شرط ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں یعنی توڑتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ، ما اس کو امر اللہ بھی، جس کا خدا نے حکم دیا، ان یوصلا، کہ وہ وابستہ کیا جائے، یعنی صلہ رحمی رکھنے کا حکم جو اللہ نے فرمایا اس کو یہ توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یعنی ملک میں فساد کرتے ہیں، یعنی معاصی کرنا ملک میں فساد کے مترادف ہے، گناہ کرنا یہ ملک میں فساد کے مترادف ہے۔ تو ارشاد فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں فاسقین سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ وہ نجات اور جنت کے دائمی انعامات سے محروم کیے جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کا اپنی سی پہلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں نیکوکار مسلمانوں کی آخرت میں نجات پا کر جنت کے دائمی انعامات حاصل کرنے کا بیان تھا، یہاں ان آیات میں گمراہوں اور نافرمانوں کے آخرت میں اپنی نافرمانی اور سرکشی کی سزا پانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ احکامات الہی کے منکرین آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے اور نجات سے محروم رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ نے سورہ عنکبوت میں بت پرستوں کی بت پرستی کی تحقیر اور کمزوری ثابت کرنے کے لیے مکھی اور مکڑی کے جالے کی مثال بیان فرمائی، تو اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ قرآن پاک تو کلام الہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن پاک میں حقیر اور کمزور چیزوں کا ذکر کرنا حکمت الہی سے خالی نہیں، اس میں بھی خدا کی حکمت ہے، عقل تمہاری بہت چھوٹی ہے۔ ایک تو یہ جملہ میرا، ایک تو بت پرستوں کے بتوں کے عاجز اور کمزور ہونے کا اظہار مقصود ہے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تمہارے نفع نقصان کے محتاج ہیں۔ الٹا یہ ہے کہ یہ اپنے ہونے میں تمہارے ہاتھوں کے تمہاری وجود کی حرکت کے محتاج ہیں کہ تم ان کو نہ بناؤ، تو یہ بیچارے بت، یہ وجود بھی ان کا نہ، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ بھی نہ ہو جن کو تم پوجتے ہو اور خدا سمجھتے ہو۔ تو دوسرا یہ معلوم ہوا کہ کون قرآن پاک کی تمثیلات پر غور کر کے ایمان قبول کرتا ہے، اصل چیز تو یہ ہے، اور کون اس سے منکر ہوتا ہے۔ امام راضی نے فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بھی در حقیقت حقیر اور بیکار بے حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو چیز جتنی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوگی اتنی وہ حکمت خداوندی پر اور زیادہ دلالت کرے گی۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی شے بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی، کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے قرآن پاک پر اعتراض کیا جن کی حالت یہ تھی کہ جو زندہ بیٹیوں کو
درگور کرتے تھے، دفنا دیتے تھے۔ یہ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنے کا اللہ کا کیا ارادہ تھا، جن کی حالت اخلاقی طور پر اتنی بری ہے کہ جو ماؤں کو منڈیوں میں بیچ کے آتے تھے، جوؤں میں ہارتے تھے، جی کندھے پہ بٹھا کے ماں کو بیچ آئے منڈیوں میں۔ یہ پوری تاریخ ہے اور بڑی پکی مضبوط تاریخ ہے۔ یہ طبقہ جو ہے وہ قرآن پر اعتراض کرتا تھا، اور آج بھی ان کی اولاد جتنے بھی یہ سیکولر لبرل یہ جتنے بھی منافقوں کے طبقات ہیں ان کی بھی آج یہی حالت ہے۔ نیرے بے حیا اور مفسدین فی الارض ہیں۔ ان میں یہ بھی جب نکلیں گے یہ عورت مارچ میں، اللہ ان ہمارے حکومتوں کو اور ان حکمرانوں کو اللہ بھی کوئی حیا شرم اور غیرت نصیب فرمائے کہ ایسوں کو کہ اسلام آباد جیسے، یعنی اسلام آباد اس کو انہوں نے کفر آباد، وہ اس کی تصویر وہ بناتے ہیں۔ اب یہ مارچ ہے تو عورت مارچ میں یہ طبقہ نکلے گا، تو وہ سارے جتنے بھی انتہائی گھٹیا ترین جن کی یعنی شیطانیت کو راضی کرنے میں جن کا ہر وقت ہر لمحہ لگتا ہے، پورا سال وہ محنت کرتے ہیں، پھر باقاعدہ ان کے باہر سے وہ خواتین جو ماروی سرمد جیسے وہ لوگ باہر سے آتے ہیں، اور پھر ایک عجیب میڈیا پہ بھی تماشا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ پاکستان کی فوج کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ سیاسی جماعت کے لیڈروں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور قانون کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، آئین کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور احکامات ہیں ان سے بھی جو ہے وہ کس طرح سے وہ ٹکراتے ہیں۔ اور ہوتے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ایسی جو خواتین ہیں، اللہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور وہ دیوس مرد جن میں غیرت نام کی چیز ہی نہیں، تو وہ بھی سارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ان کی جو حالت اور ان کا لباس ہوتا ہے، یعنی وہ یورپی اور مغربی کلچر کو اور ان این جی اوز کے جو فنڈ لے کر یہ باقاعدہ کام کرتے ہیں تو وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ پردہ کیا چیز ہے، آدمی جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے پھرے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جیسے کہ یہ واقعات سامنے آئے ہیں، یہ اب آئے ہیں سامنے کہ بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ پولیس والا ان پہ کپڑے ڈال رہا ہے تو وہ اس کو آگے سے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ حالات جو ہے وہ پاکستان میں ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسی لیے علماء جب بات کرتے ہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں وہ اچھرا لاہور کا واقعہ ہوا، تو یہ وہی طبقہ تھا چیخ کے کہ جی وہ کپڑوں پہ صرف وہ عربی رسم الخط کے انداز سے وہ حلوہ لکھا ہوا تھا، الحلوہ، تو وہ اس انداز سے لکھا ہوا تھا، وہ کیونکہ پوری قمیص پہ اس عورت کی لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے تو اس میں کسی نے دیکھ لیا کہ یہ تو لازمی بات ہے جب آپ یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں اسلامی ریاست میں، وہ الگ بات ہے کہ جذباتیت کیا چیز ہے یا کسی کو مار دینا یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ لیکن ایسے مشتبہ کپڑے پہننا کہ دوسرے کو لگے کہ یہ قرآن کی آیت لکھی ہے، تو ایک مسلمان کی تو غیرت اس پہ جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا چونکہ عربی سٹائل میں، اب چونکہ جیسے باہر بھی باقاعدہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ لوگ قمیضیں پہنتی ہیں وہ خواتین، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جب یہ ہوگا تو اس پر جو ہے وہ علماء نے ہی کردار ادا کیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، وہ پوری دنیا نے ویڈیو دیکھی، اس پر یہی منافقین کا طبقہ، یہ لبرلوں کا طبقہ، یہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، نیر جاہل اور پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ، ان کا طبقہ، انہوں نے جتنی علماء پہ زبان درازی کی۔ دوسری جانب انہی دنوں کا ایک واقعہ جو ہماری قومی اسمبلی میں ہوا کہ ایک خاتون کوئی چین یا کسی چیز کو انہوں نے اٹھایا اور اس پر باقاعدہ لوٹے مارے گئے۔ ہماری یہ قومی اسمبلی جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اس پر یہ سارا طبقہ خاموش ہے۔ ایک حلوے پہ ان کو جوش آ جائے اور دوسری جانب جو ہے وہ بھی خاتون ہے تو ادھر کیوں نہیں بولتے؟ قومی اسمبلی کے اندر باقاعدہ اس خاتون کے اوپر لوٹے پھینکے گئے۔ یہ ہمارے قانون بنانے والے لوگ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے منتخب ہیں وہ انہوں نے کیا قومی اسمبلی میں تماشا کیا ہوتا ہے، وہ ساری قوم دیکھ کے بھی جو ہے وہ بیچاری۔ تو اس پر خصوصاً یہ منافقین کا طبقہ جو لبرلوں کا طبقہ ہے، آزاد خیالوں کا یا نام نہاد روشن خیالوں کا طبقہ، کہ جو ان کو مسئلہ اور کچھ نہیں، ان کو صرف اور صرف مسئلہ دین سے، دین کی بات نہ ہو، حرام حلال جائز ناجائز کی بات نہ کرو، اللہ رسول کا حکم مت سناؤ۔ کوئی مولانا ہے تو چاہے اب ایسے لوگوں کو بھی وہ گالیاں دیتے ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں یا وہ مولانا نہیں ہیں، یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، ان کو مولویوں کے ایجنٹ اور بڑی غلیظ ترین وہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ان کی یہ حالت تھی کہ یہ کیا کچھ کرتے تھے، ماؤں کو منڈیوں میں بیچنا، عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور بچی کو جب پیدا ہو جائے تو اس کے لیے شرم محسوس کرنا اور
آر کے اس سمندر میں جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس میں آر کی دلدل میں ہم دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی کہ یہ بچی ہوگی، اس کی کفالت ہم نے کرنا ہوگی، یہ ہماری عزت کا کہیں جنازہ نہ نکال دے، پھر ہم اس کی شادی کروائیں گے تو یہ ہمارا داماد ہوگا، تو وہ داماد جو ہے وہ ہم اس کے نیچے آ جائیں گے کیونکہ ہم نے بیٹی جو دی ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ یعنی کہ بیٹی کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ تو یہ وہ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے تھے، اپنی حالت کتنی بگڑی ہوئی، خراب اخلاقی پستی کا شکار تھے، اور اعتراض اللہ کے کلام پر تھا۔ یہی انہی کی اولاد آج بھی یہ لوگ موجود ہیں پاکستان کا، جنہوں نے کھلواڑ جیسے کہ بنایا ہوا ہے، اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اللہ امت مسلمہ پر، خصوصاً پاکستان پر اپنا فضل اور مہربانی فرمائے، کیونکہ یہ سمجھے کہ اس وقت مرکز ہے، مرکز، اور ساری دنیا کے کفر کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ ایک ملک ہے تو وہ یہاں پر تماشا مچاتا ہے، دوسرا بھی ہے تو وہ یہاں آ کے تماشا کرتا ہے، تو وہ سارے انہوں نے یہاں پہ، جیسا کہ کئی ملک وہ مذہبی اعتبار سے، ایک صحابہ کا گستاخ، دوسرا جو ہے وہ دیگر چیزوں کا، وہ اپنے اپنے ملکوں سے چھوٹ کے اور یہاں آ کے پاکستان میں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور امن جو ہے وہ پاکستان کا سارا برباد کیا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کی حالت بڑی ناگفتہ بے ہے، اور منافقین کا یہ بہت بڑا ٹولہ ہے، خصوصاً یہ جتنے بھی نام نہاد روشن خیال اور آزاد خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت کو برباد انہوں نے کیا، اور الزام اور اعتراض اسلامی قانون اور اسلامی معیشت پہ کرتے۔ سارا پاکستان کا جتنے بھی ان کے بیانات سن لیں، ان سب کے، ان کی حالت اس وقت یہ ہے۔ تو یہ منافقین کا، اعلیٰ درجے کے منافقین کا یہ طبقہ ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ان سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اسلامی نظام نافذ کرنے والے حکمران اچھے ہمیں نصیب فرمائے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کا مقصد عہد شکنی کرنے اور صلہ رحمی کو توڑنے، اور ملک بھر میں فساد اٹھانے اور تمثیلات قرآنی سے انکار کرنے پر تحدید ہے، اور احکامات قرآنی پر چلنے کی ترغیب ہے کہ وہ کام کرو جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کرو گے جو اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی تو پھر حالت تمہاری یہ ہوگی کہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگے۔ وہ جو عورت مارچ والوں کا جو ایک طبقہ ہے خاص، وہ باقاعدہ اس پر ان کو میڈیا کوریج بھی دی جاتی ہے۔ دوسری جانب مذہبی طبقوں کو، ان جماعتوں کو بالکل بھی کوریج نہیں دی جاتی۔ یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی، صرف اور صرف، اور یہ طبقہ سارے کے سارے وہ ایک ماڈریٹ مسلم چاہتے ہیں، بس یہ صرف نام نہاد مسلمان ہو، باقی ناچے گانے گائے، یہ چاہے بدکاری کرے، کچھ بھی کرے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہو تو تم مسلمان۔ وہ جیسے کہ ان ملحدوں کی حالت ہے، دین بیزاروں کی حالت ہے کہ وہ رب رسول کی وہ جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اسلامی عقائد اور قطعیات اسلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور بڑے اچھے مسلمان ہیں، ان مولویوں سے ہم اچھے مسلمان ہیں۔ رب رسول کی وہ توہین بھی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چونکہ وہ باقاعدہ ایک ذہن اور سوچ دی گئی ہے، اس پر ان لوگوں کی یہ حالت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جن چیزوں کو انہوں نے فیشن کہا، زنا کو، لواطت کو، مرد اور مرد کی شادی کے ساتھ، جیسے کہ LGBTQ کا پیچھے ایک شوشہ انہوں نے باقاعدہ چھوڑا، اور وہ رنگ ان کا باقاعدہ مخصوص ان کا ایک نشان ہے، جو کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بھی اس رنگ کے کھلونے موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا، کس طرح وہ غیر شعوری طور پر وہ ہمارے اندر سرائیت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ موبائل کے ذریعے، وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ میں ان چیزوں کو اس لیے بار بار وہ ان کا بیان کرتا ہوں تاکہ جہاں تک آواز جائے تو ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ان کا ایک خاص نشان ہے جو 4-5 رنگ ہیں، اس طرح لائن سے جیسے کسی چیز کے اوپر رنگ ہو، وہ گلابی، پیلا، نیلا، اور اس طرح سے یعنی 4-5 رنگ ہے۔ تو یہ ہم جنس پرستوں کا باقاعدہ یہ نشان ہے، وہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ کراچی کی کئی بلڈنگز پر وہ انہوں نے جھنڈے لہرائے، تو وہ ہمارے وہاں جوانوں نے، جن کو یہ چیز معلوم تھی، انہوں نے وہ جھنڈے اتارے۔ تو وہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہ یعنی مرد کا مرد سے شادی کرنا یہ تو ہو سکتا ہے۔ اب حالت یہ ہوئی ہے، اسی طرح سے لواطت، کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکے سے بدکاری کی جائے۔ تو یہ حالت ہوئی
کہ اس میں یہ پچھلے سال کی کچھ ٹائم میں یہ رپورٹ آئی کہ 18 سے 25 سال کے لڑکے وہ ایک تعداد ان کی ایڈز میں مبتلا ہو گئی۔ فطرت سے جب کوئی ٹکراتا ہے، شادی سے روکنا، زنا کا وہ پیغام عام کرنا یا لواطت کا، تو پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے۔ اب 18 سے 25 سال کا جو بچہ، لڑکا، جوان، وہ بے راہ روی کا شکار ہو کر ایڈز میں مبتلا ہو جائے اور علاج بھی ان کے پاس نہ ہو، تو اب بتاؤ کون سی چیز ہے جو تمہیں درست کرے گی؟ تو یہ صحت، ایمان، عقیدہ، نظریہ، سوچ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام بچاتا ہے۔ اور علماء بار بار اسی لیے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے وہ جیلوں کی وہ سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی جو ہے ان کے اپنے جھگڑے ہیں، تو وہ حالات پیچھے کیا چل رہے ہیں اگر یہ علماء نہ بولیں تو پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے، جیسے کہ قادیانیوں کے باقاعدہ مرزا مسرور اور اس قسم کے لوگوں کے بیانات ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ مولوی نہ ہوتے تو ان لوگوں کو ہم نے بالکل زبردست اپنے راستے پہ چلایا ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے بیانات موجود ہیں۔ یہ شان ہے علماء کی کہ جب دین کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، تو الحمدللہ لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کو درد یہ ہے کہ یہ عمل کیوں کیا جاتا، کہ قرآن حدیث سے ان کو دور کر کے ایسا خراب کریں کہ ان میں جو ہے وہ کسی چیز کی طاقت، سمجھ، صلاحیت، جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ تو وہ ان منافقین کا یہ حال ہے کہ جیسے کہ ہمارے آپ دیگر ممالک کو آپ دیکھ لیں، بے حیائی ان میں عام ہے۔ عربوں کی آپ حالت دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں، یہ دبئی کو دیکھ لیں، نہیں پتہ چلے گا آپ کو، جو ہم نے سنا ہے کہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ یورپ کے کسی ملک میں آئے ہیں یا کسی اسلامی ملک میں ہم آئے ہوئے۔ تو یہ حالت ہے سب کی۔ اللہ رب ذوالجلال سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ میں تو مثال کے طور پہ اگر کسی سے میں کر لوں گا کمپرومائز، نہیں جی یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ فلاں ہے فلاں، میری آگے نسل برباد ہو جائے گی، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اور سب مسلمانوں کا یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں ان کا یہی حال ہے، آگے نسلیں اب رو بیٹھ کے ان کو سیدھا کرو، یہ سیدھے بھی نہیں ہوتے، صرف تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے اس کو گالی دے دی، اس کو گالی دے دی، اس کو گالی دے دی، لیکن اللہ رسول کے قانون سے ٹکر لے لی تو پھر تم نے اپنا خود ہی نقصان کیا ہے۔ اب تمہاری نسل بگڑ چکی ہے، تمہارا جوان باغی ہو چکا ہے، بے دین ہو چکا ہے، 18 سال کے لڑکے اور خدا بیزار ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ حالت جا کے دیکھے ذرا، علمان والحفیظ کئی ایسی چیزیں ہم بیان نہیں کرتے، لیکن اشارتاً پہلے بھی میں تفسیر کے درس میں ان کو باقاعدہ بیان کرتا رہا ہوں، اب بھی اس کو بیان کریں گے۔ اور اتنے خلیص ترین ان کے نظریات ہیں کہ وہ انسان کی جو غلاظت پخانہ اور پیشاب ہے اس کو کھانے کو بھی باقاعدہ فیشن کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ پیتے ہیں انسان کا جو ہے وہ پیشاب وغیرہ، اور اسی طرح سے وہ باقاعدہ اس پر الحمدللہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی اور رد کیا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے اس کے کھانے اور پینے میں، ولا حول ولا قوت الا اعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ اس طرف یہ باقاعدہ یہ ان NGOs کی مغربی تنظیمات جو ہیں ان کی یہ حالت ہے جو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک۔ اس پر بہت زبردست دور جدید میں ہمارے علماء نے کام کیا، بہت زبردست ہمارے یونیورسٹیوں کے کئی ایسے ماشاءاللہ اسلامی ذہن کے لوگوں نے، ان پروفیسر نے بہت اچھا کام کیا، وہ کر رہے ہیں بہت زبردست انداز سے۔ لیکن جو سب سے توانا اور مضبوط آواز تھی پوری دنیا میں وہ حضرت شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب کی تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ چاہے کسی کو اس سے اختلاف ہو، جو بھی ہو، لیکن اس مرد درویش نے جہاں پہ ضرب لگائی ہے یہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی اور نہ اس کے بس کی بات ہے۔ انہوں نے ان منافقین پر اصل میں ضرب لگائی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو اس انداز سے اور عادات اور اخلاق کو ہی ختم کر دیا کہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بھائی کیا ہے۔ وہ اس تمیز کو اور خاندانی نظام کو ختم کر رہے تھے، خصوصاً اسلام کے ساتھ ٹکر پر۔ وہ اس ماضی قریب میں جو آواز خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی تھی، اللہ اکبر، وہ جب یہ چیزیں آدمی کو سمجھ ہو اور پھر ایسے بزرگوں کی تقریریں سنیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ان کا کیا کام ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور کھربوں ڈالر جو اربوں کھربوں ڈالر لگائے گئے امت مسلمہ کے جوانوں کو خراب کرنے میں، تو وہ لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ان کو وہی درد ہے کہ یہ دین کی طرف ہم تو ان کو ادھر کھینچ کے لائے تھے، یہ واپس چلے گئے ہیں، تو انہوں نے تو علماء کو گالی دینی ہے۔ ان کی گالیاں آپ سنیں حیران ہو جائیں گے کہ یہ علماء کے کتنے سخت مخالف ہیں۔ تو اصل علماء کی بات نہیں، خادم رضوی صاحب چلے گئے، اسلام اب بھی باقی ہے، بڑے بڑے بزرگ چلے گئے، چلے جائیں گے دیگر جو موجود ہیں۔ اصل چیز ہے اسلام، اور اسلام باقی رہے گا۔ بس یہ ہے کہ اسلام کا حمایتی آدمی ہو اور اسلام کی، اللہ کے دین کی سربلندی کی
بات کرے اور جرأت اور غیرت کے ساتھ بات کرے، اسی میں بھلائی ہے، کامیابی ہے، ورنہ کسی کا نہ کچھ کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ علماء کا کسی نے رزق کم کیا، نہ علماء کو موت کے قریب انہوں نے اتنا جلدی کیا۔ وہ جو بھی کریں اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے، اور اللہ ہی سرخرو فرماتا ہے، جیسے اللہ نے علماء امت کو سرخرو فرمایا۔ درد ان کو دین سے ہے کہ دین کی بات مت کرو، دین کی بات مت کرو۔ اصل میں ان منافقین کا اور ان کے تیار کردہ لوگوں کا وہ میڈیا میں، ہماری حکومتوں میں، وہ یہ لوگ ہیں، اس کی تہ میں جائیں تو آدمی کے خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازش ہے اور کیا 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 جا رہا ہے، اور ہم بالکل سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ علماء اس پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ سب کو، اہل ایمان کو، اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔